بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 2 یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعر نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو۔ حوالہ شعر، نظم کا عنوان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ لفظ پہلا ہے پھوٹا، معنی ہے ظاہر ہوا۔ سینہ شب تار ترکیب ہے جس کے معنی ہے تاریک رات کے درمیان۔ الست لفظی معنی کیا نہیں ہوں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے الست بربکم کا مخفف یعنی مختصر صورت مراد وعدہ جو اللہ تعالیٰ اور تمام روحوں کے درمیان ہوا۔ اس ترکیب کی مزید وضاحت تشریح میں کرتے ہیں۔ نور اولین، پہلا نور، مراد اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اجالا معنی روشنی، مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات۔ مفہوم، الست کی سیاہ رات کے سینے سے اللہ کی ذات کا جو سب سے پہلا نور ظاہر ہوا، اس کا اجالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ زیر تشریح شعر مولانا ظفر علی خان کا ہے جو اپنی پرجوش نعت گوئی، ملی شاعری اور صحافتی خدمات کے لیے مشہور ہے۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایک قرآنی آیات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ شعر علم بدیع کے لحاظ سے تلمیح کا شعر ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اس کائنات کی تاریکی کا سینہ چاک کیا اور انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا تو یہ عہد الست کی روشنی سے ہوا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے بیک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ دراصل یہ شعر کائنات کے آغاز، خدا کی ربوبیت اور انسان کے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور وعدے کی وضاحت کرتا ہے۔ اس شعر کو شاعر کے بیان کرنے کا مقصد انسان کو اپنے رب سے کیے گئے عہد کو یاد رکھنے کی ترغیب دلانا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اسی ابتدائی نور کا عکس ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ الست کے اس عہد و پیمان سے پہلے لا علمی کی اندھیری رات تھی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت چھپی ہوئی تھی، کی صدا سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شان ربوبیت ظاہر ہوئی۔ شاعر وحدانیت کے اس اظہار کو نور اولین کہتا ہے۔ روایات کے مطابق عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس کے جواب میں سب سے پہلے روح محمدی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی گواہی دی، اور باقی ارواح نے بعد میں یک زبان ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی۔ شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اولین گواہی کو وحدانیت کی پہلی کرن قرار دیا ہے۔
حدیث قدسی کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات مخفی تھی۔ جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا۔ اس نور سے کچھ روشنی لے کر باقی اشیاء کو تخلیق کیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان سجایا گیا۔ شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو اجاگر کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ اور کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پیدا کی گئی ہے۔ اس کائنات کی ہر شے کو ثبات صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی دم سے ہے۔ بقول شاعر، اس بزم ہست و بود کا حاصل حضور ہیں، اس بزم ہست و بود کا حاصل حضور ہیں، یہ کائنات جسم ہے اور دل حضور ہیں، یہ کائنات جسم ہے اور دل حضور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لوگ جہالت میں جی رہے تھے، کفر و شرک عام تھا، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، انسانیت معاشرتی اونچ نیچ، نسلی تعصب، خاندانی غرور و تکبر اور رنگ و نسل کے امتیاز میں بٹی ہوئی تھی۔ انسان اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکا تھا۔ بٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھی راہ دکھائی۔ بقول شاعر، بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے شعر کی تشریح آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گئی ہوگی۔ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے، لیکن شائستگی کے ساتھ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامیون ناصر۔